جدید اردو غزل تعارف و تمہید۔ جدید اردو غزل کو کئی ناقدوں نے موضوع بحث بنایا ہے۔ خصوصاً جدید کی صفت ہمیشہ بحث طلب رہی ہے۔ جدید کو جدیدیت کے ساتھ مربوط کر کے بھی بحث کی گئی ہے، اور حالی و آزاد کے عہد کی نظم کو بھی نظم جدید کا نام دیا گیا ہے۔ اس دور کی شاعری کو جدید شاعری کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا رہا۔ رشید احمد صدیقی نے جو تنقیدی کتابچہ جدید غزل کے عنوان سے قلم بند کیا ہے، اس کے سلسلے کو اقبال سے جوڑا ہے، اور اصغر فانی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی ان کی نظر میں جدید غزل کے علمبردار تھے۔ ظاہر ہے یہ نقطۂ نظر رشید احمد صدیقی کا ہے، ورنہ نئے ناقدوں نے یگانہ اور فراق تک کو جدید نہیں کہا اور نہ جدید غزل کے آثار ان میں دیکھے۔ جدید غزل کے سرے حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں بھی دیکھنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ حلقے کے شعراء کا حاوی رجحان نظم کی طرف تھا۔ میرا جی کی غزلیں ہلکے دھیمے آہنگ میں تھیں اور میر کی بحر میں کہی گئی تھی، اس لیے ان میں گیت جیسی نرمی اور ترنم کی کیفیت کا پیدا ہونا فطری تھا۔ میرا جی کی غزل اس معنی میں نئی تھی اور خاص اہمیت رکھتی تھی کہ اس نے غالب پرستی کے طوفان پر حد باندھ دی۔ فراق اور فانی کی بعض غزلوں پر میر کے لہجے کا گہرا اثر ہے، لیکن دوسرے شعراء پر میر کا لہجہ ان کے توسط سے اتنا اثر انداز نہیں ہوا جتنا میرا جی کے ذریعے ہوا۔ میرا جی کا لہجہ ان کے معاصر اور قریبی بسرا شعراء کے لیے خاصا کشش آور تھی۔ مختار صدیقی، ناصر کاظمی، ابن انشا، جمیل الدین عالی اور جذبی کے علاوہ روایتی قسم کے شعراء میں اثر لکھنوی اور تقسیم وطن کے بعد ہندوستان میں خلیل الرحمن اعظمی نے میر کے رنگ کو قبول کیا۔ ان میں پاکستان میں ناصر کاظمی اور ہندوستان میں خلیل الرحمن اعظمی کی غزل کو جدید غزل کا نقش اول قرار دیا جاتا ہے۔ سبق کا مقصد جدید غزل کی متنوع خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات روایتی غزل سے قطعاً متضاد اور شاعری کے ایک نئے تجربے سے جو دوچار کراتی ہیں۔ جدید غزل کیوں ہے اور جدید کے معنی کیا ہیں؟ روایتی غزل سے وہ کس معنی میں مختلف ہے؟ جدید غزل کے موضوعات و مفاہیم کیا ہیں؟ ان سوالوں کے جواب درج ذیل عناوین کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔ جدید غزل کا نقطۂ آغاز ناصر کاظمی۔ جدید غزل کا آغاز ناصر کاظمی سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جدید غزل جدید طرز احساس کی مظہر ہونے کے باوصف پوری طرح کلاسیکی غزل کی روایت کو مسترد کرتی ہے۔ ناصر کاظمی نے بھی اپنی غزل کے رشتے ماضی بعید میں میر تقی میر کے احساس سے جوڑے ہیں۔ فراق گورکھپوری کا اثر بھی ناصر کاظمی کی غزل میں دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ناصر کاظمی جدید حسیت کے شاعر ہیں۔ ذات کے تجربے کا رنگ ان کے کلام میں گہرا ہے۔ اس تجربے کی جھلک ان کی زبان، ان کے محسوسات کے سانچوں اور ان کی لطیف عکاسی میں ملتی ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں روایتی غزل کے ان اسالیب سے دامن بچانے کی کوشش نظر آتی ہے جو تکرار زدہ مضامین، تکرار زدہ فارسی لفظیات و تراکیب اور تکرار زدہ استعاروں پر استوار ہیں۔ ناصر کاظمی کے لہجے میں دھیما پن ہے، داخلی موسیقی کی تب و تاب ہے، نئے اور تازہ پیکروں کی فراوانی ہے۔ ان کی تشبیہات اور استعارات میں بھی تازگی
اور نیاپن ہے۔ ان کے شعری سفر میں اس شعر کی خاص اہمیت ہے۔ مثلاً میری نوائیں الگ، میری دعائیں الگ، میرے لیے آشیاں سب سے جدا چاہیے۔ ناصر کاظمی کی غزل کیفیت کی شاعری ہے، جس میں دھند، سائے، اندھیرا، رات، سنسان راستے، شام جیسی لفظیات سے بار بار سابقہ پڑتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، ان کے پیچھے شاعر کے روحانی تجربات کی ایک دنیا آباد ہے۔ ان سے ناصر نے اپنے محسوسات کے سانچے بنائے ہیں۔ ناصر کی رات ایک طویل رات ہے، بلکہ ایک فراق زدہ طویل رات کی کہانی ہے۔ ناصر کے کلام میں اداسی کا ایک خاص کردار ہے، جس نے اس کے تنہائی کے گہرے تجربے سے نمود پائی ہے۔ ایک جگہ ناصر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے زمانے کا شاعر کئی اعتبار سے اکیلا ہے۔ در حقیقت ہر ذی شعور اور حساس انسان آج کے کثیر آبادیوں کے جنگل میں اپنے آپ کو تنہا ہی نہیں، بے بس اور مجبور بھی پا رہا ہے۔ اسے خارج اور داخل کے مابین شدید ناآہنگی کا احساس ہے۔ درمیان میں جو خلا سا پیدا ہو گیا ہے، اس کی تلافی اسے ممکن نظر نہیں آتی۔ ناصر کاظمی کی غزل میں تنہائی اس کا محض عشقیہ تجربہ نہیں، بلکہ وجودی تجربہ بھی ہے۔ جیسے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ میرا دیا جلائے کون، میں تیرا خالی کمرہ ہوں۔ شور بپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آ اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے۔ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ گلیوں میں اب تو شام سے پھرتے ہیں پہرے دار، ہے کوئی کوئی شمع سو وہ بھی بجھی ہوئی۔ جدید غزل یا جدید تر غزل میں ارد گرد کے مانوس ماحول سے جو مظاہر اور چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، ان کی ایک علامتی معنویت بھی ہوتی ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر معنی کی نئی جہتیں چھپی ہوتی ہیں۔ وزیر آغا نے اردو شاعری کا مزاج میں نئی غزل میں استعمال ہونے والی اشیاء اور مظاہر کی انہی جہتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جدید تر غزل میں پیڑ، جنگل، پتھر، برف، گھر، شہر، پتے، شاخیں، دھوپ، سورج، دھواں، زمین، آندھی، کھڑکی، دیوار، مڈیر، گلی، کبوتر، دھول، رات، چاندنی اور درجنوں دوسرے الفاظ اپنے تازہ علامتی رنگوں میں ابھر آئے۔ یہ ماحول ایرانی چمن اور سطح مرتفع کا ماحول نہیں، بلکہ جنگلوں، شہروں، دیہاتوں اور کھیتوں کا ماحول ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر علامتیں اسی ماحول سے اخذ کی جائیں گی تو ان میں شاعر اپنی ذات کا اظہار نسبتاً آسانی سے کر سکے گا۔ اردو غزل میں غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ شعراء ایک پوری جماعت نے اپنے احساسات کو ارد گرد کی اشیاء، مظاہر اور علائم کی زبان میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ درا حالے کہ اس نے پرانے علائم سے بھی اپنا رشتہ قائم رکھا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل فطرت کے مظاہر کی طرف بار بار رجوع کرتی ہے اور فطرت سے نئے نئے رشتے قائم کرنے کی طرف وہ اپنے قاری کو بھی اکساتی ہے۔ کلاسیکی غزل کی روایت میں مروجہ مضامین کی تکرار کے باعث شاعر اسی مانوس دنیا کو پیش کرنے پر اکتفا کر لیا کرتا تھا جو اسے روایت سے ملی ہے۔ فطرت کو اس نے اپنا حواسی تجربہ کبھی نہیں بنایا۔ ناصر کاظمی نے اپنے پیکروں کی دنیا
فطرت کے انہی مظاہرات سے آراستہ کیا ہے۔ جدید شاعر اگر فطرت کی طرف واپس آیا ہے تو اسے آسانی کے ساتھ اس کے رومانی رجحان کا نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ رومانویوں کی فطرت پسندی نہیں۔ ناصر نے نئی مشینی زندگی کے بے حسی اور صنعتی تباہ کاریوں اور ایٹمی مسابقت آرائیوں سے معمور اس دنیا کے خلاف درد مندانہ لئے میں احتجاج کی آواز بلند کی ہے۔ ناصر کاظمی کے درج ذیل اشعار کی روشنی میں ہم ان کی فطرت پسندی کے اس نئے تصور کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو غیر رومانوی ہے، اور فطرت سے رشتہ قائم کرنے کا انداز ان کے یہاں ایک الگ معنویت رکھتا ہے۔ مثلا یہ اشعار، یہ ڈھونڈتا ہے کسے چاند سبز جھیلوں میں، پکارتی ہے ہوا اب کسے کناروں پر، ہم جس پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے اب اس پیڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہم جس پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے اب اس پیڑ کے پتے جھڑتے جاتے ہیں۔ جدید غزل، موضوعات و مفاہیم۔ جدید غزل نے روایتی مضامین کے برخلاف اپنی ذات اور اپنے وجود کے تجربے کو زبان دینے کی کوشش کی۔ ان شعراء نے ذاتی رد عمل کو نئی حسیت اور نئے لہجے میں پیش کیا، اسی لیے وہ روایتی غزل کے مقابلے میں نامانوسیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ نیا شاعر اپنے عہد کے سفاک اور غیر شہری ماحول سے ذہنی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایک حساس فرد ہونے کے ناطے اس کے لیے ساری دنیا ہی اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، جس کا رد عمل ایک تکلیف دہ احساس، ایک اذیت ناک اضطراب کی صورت اس کے شعری تجربے میں جگہ پا لیتا ہے۔ انسانوں کے مابین اس طرح کی خلیجیں نہیں پیدا ہوئی تھیں، اور نہ انسان ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی تھے، اور نہ یہ دنیا اسے کبھی اس حد تک ایک خرابے کی شکل میں دکھائی دی تھی۔ چند اشعار اس حوالے سے ملاحظہ کریں۔ ہونے کو یوں تو شہر میں اپنا مکان تھا، نفرت کا ریگزار مگر درمیان تھا، یہ عادل منصوری کا شعر ہے۔ ایک شخص نے جو دیر سے برکھا میں کھڑا تھا، جب پاؤں اٹھایا کئی صحرا نظر آئے، کرشن اشک کا شعر ہے۔ وہ چہرے کدھر گئے اے شہر حسن، کس کی تجھے بد دعا لگی، خلیل الرحمن اعظمی۔ بارہا سوچا کہ کاش نہ آنکھیں ہوتی، بارہا سامنے آنکھوں کے وہ منظر آیا، خلیل الرحمن اعظمی۔ آدھا زمین نگل گئی آدھا فلک مجھے، آدھا زمین نگل گئی آدھا فلک مجھے، اپنا پتہ مگر نہ چلا آج تک مجھے، عتیق اللہ۔ تمام شہر کو مسمار کر رہی ہوا، میں دیکھتا ہوں وہ محفوظ کس مکان میں ہے، بانی۔ جدید غزل میں شاعر باطن کی آواز پر سر دھننے کے علاوہ اپنی اس دوسری ہستی کے احساس سے بھی بار بار دوچار ہوتا ہے، حواس کا ادر سیلف، یعنی غیر کا تصور۔ شاعر کے لیے وہ ہستی مانوس بھی ہے اور نامانوس بھی، وہ اسے اپنا سایہ اور عکس بھی سمجھتا ہے، اور غیر یا دوسرا بھی جو اس کے اندر ہے اور اس کے تعاقب میں بھی ہے، وہ اس کا ہمراز اور ہمدم بھی ہے، اور اس کی ہنسی بھی اڑانے سے باز نہیں آتا۔ شاعر کا المیہ یہ ہے کہ وہ اسے پہچان کر بھی نہیں پہچان پاتا۔ مثلا یہ اشعار دیکھیں۔ عجب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو، شہریار کا شعر۔ مجھے معلوم نہیں نام ہے اب کیا میرا، ڈھونڈنے والے مجھے چھوڑ دے پیچھا میرا، خلیل الرحمن اعظمی۔ کس کے قدموں کی چاپ ہے مجھ میں، میرے اندر یہ کون چلتا ہے، عتیق اللہ۔
آگے آگے کوئی مشل سی لیے چلتا تھا، ہائے کیا نام تھا اس شخص کا پوچھا بھی نہیں، شاز تمکنت، شاید کوئی چھپا ہوا سایہ نکل پڑے، اجڑے ہوئے بدن میں صدا تو لگائیے، عادل منصوری۔ مجھ کو خود مجھ سے بھی ملنے نہیں دیتی دنیا، مجھ کو خود مجھ سے بھی ملنے نہیں دیتی دنیا، چھپ کے ملتا ہوں کبھی جب نہیں ہوتا کوئی، سلیمان عرید۔ جدید غزل میں اس اضطراب کی کیفیت سے بھی بار بار سابقہ پڑتا ہے، جو ماضی کی یاد آوری کی شکل ہے، اکثر ان کے ذہنی اور جذباتی تجربوں میں ظہور پا لیتا ہے۔ یہ ناسٹیلجیا حال سے ناآہنگی کے باعث شاعر کے اندر ایک تھکن اور اضمحلال کی کیفیت کو جنم دیتا ہے۔ کہیں خوشگوار ماضی کو وہ یاد کر کے تأسف کے ساتھ احساس کا اظہار کرتا ہے، کہیں کچھ کھونے کا احساس اس کے اندر ایک ہمیشہ تازہ رہنے والے زخم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ شاعر کوئی بھرم قائم نہیں کرتا اور نہ کوئی خوش نصیب خوش خواب بنتا ہے، اور نہ خود کو فریب دینے میں اسے طمانینت ہوتی ہے۔ یہ اشعار ان کی مثالیں ہیں۔ یاد آتی ہیں وہ شامیں جب رسم و راہ کسی سے تھی، ہم بیکل ہونے لگتے تھے جوں جوں یہ دن ڈھلتا تھا، خلیل الرحمن اعظمی۔ کوئی منظر ہے نہ عکس اب کوئی خاکہ ہے نہ خواب، سامنا آج یہ کس لمحے خالی کا ہے، بانی۔ وہ جنگلوں میں درختوں پہ کودتے پھرنا بہت برا تھا، مگر آج سے تو بہتر تھا، محمد علوی۔ جدید غزل میں تنہائی ایک ہماگیر موضوع ہے۔ تنہائی کا موضوع میر، غالب اور اقبال کے یہاں بھی ملتا ہے، لیکن وہ ہماگیر نہیں ہے اور نہ ایک پورے عہد کا ذاتی اور اجتماعی تجربہ ہے۔ نیا شہر بھیڑ میں اکیلا ہے، یہ ایک قسم کا وجودی تجربہ بھی ہے اور مابعد الطبیعیاتی تجربہ بھی ہے، جسے روحانی تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک روحانی واردات کے طور پر اس کے اشعار میں متشکل ہوتا ہے۔ ایک ہماگیر اخلاقی انتشار اور آبادیوں کے بے قابو دباؤ نے بھی شاعر کے رخ کو داخل کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ تجربہ اس معنی میں بھی روحانی اور مابعد الطبیعیاتی ہے کہ اس کا ماورائیت اور عقیدے ہی سے یقین اٹھ گیا ہے، جس نے اس کے اندر ایک گہرا خلاصہ پیدا کر دیا ہے، جس کی تلافی بھی صرف عقیدے کی بازیافت ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض شعراء کے یہاں عقیدے کی بازیافت کی خواہش بھی پس لفظ نظر آتی ہے۔ شہر تو میر کے یہاں بھی بار بار رونما ہوتا ہے، لیکن میر کا شہر آج کے شہر کے مقابلے میں محض ایک بستی ہے۔ میر کا شہر بھی اجڑا اور برباد ہوا تھا، لیکن موجودہ شہر بڑی بڑی آبادیوں کے جنگل ہیں، جن کی کوئی حد نہیں۔ جنگل کٹ رہے ہیں اور ان پر شہر بس رہے ہیں، جو جتنے پرشور ہیں اتنے ہی اندر سے کھوکھلے اور ویران بھی ہیں۔ مثلا یہ اشعار دیکھیں: سانپ بن کے نکلوں گا مٹی کے بدن سے، سانپ بن کے نکلوں گا مٹی کے بدن سے، تنہائی کے کھنڈر میں میرا انتظار دیکھ، عادل منصوری۔ جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتی ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، شکیب جلالی۔ روح کا لمبا سفر ہے، ایک بھی انسان کا قرب، میں چلا برسوں تو ان تک جسم کا سایہ گیا، حسن نہیں۔ کوئی ہے جو مجھے دو چار پل کو اپنا لے، کوئی ہے جو مجھے دو چار پل کو اپنا لے، زبان سوکھ گئی یہ صدا لگاتے ہوئے، شہریار۔ جاتا نہیں کناروں سے آگے کسی کا دھیان،
جاتا نہیں کناروں سے آگے کسی کا دھیان، کب سے پکارتا ہوں یہاں یہاں ہوں میں عمیق حنفی۔ یوں ہی اداس رہا تو ایک دن، یوں ہی اداس رہا میں تو ایک دن، تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا۔ ناصر کاظمی۔ جدید غزل میں تنوع۔ جدید شاعری یا جدید غزل کے بارے میں یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں موضوعاتی تنوع نہیں پایا جاتا، چند مخصوص قسم کے مضامین و موضوعات ہیں جنہیں مختلف شعراء دہراتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دور کی شاعری کا اپنا ایک اسلوب بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی سیاسی، سماجی اور تہذیبی ماحول میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ رد عمل میں بھی یکسانیت پیدا ہونا فطری بات ہے۔ بعض شعراء کا رد عمل فوری ہوتا ہے اور ان کے یہاں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، بعض کے یہاں فکر انگیزی اور گہری بصیرت پائی جاتی ہے۔ وہ ہر جا جہان دیگر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، بعض محض لفظوں سے کھیلتے ہیں، روایت کے پابند ہوتے ہیں اور کسی نئے تجربے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں بھی فیض اور مجروح کی غزل میں جو فکر انگیزی، ٹھہراؤ اور روایت کے بہترین عناصر کا اہتمام ملتا ہے، وہ دوسرے ترقی پسند شعراء میں کم نظر آتا ہے۔ اس لیے دوسرے شعراء اپنی آواز بھی نہیں بنا سکے۔ اسی طرح جدیدیت کے دور میں جن شعراء نے روایت کے بہترین عناصر کو اپنے تجربے کا جزو بنایا اور جدید حسیت کو بروئے کار لائے، ان کے یہاں ایک نئے طرز احساس سے بھی ہمیں سابقہ پڑتا ہے۔ جدید غزل میں گہری سنجیدگی اور فکر انگیزی کی مثالیں بھی کم نہیں ہیں، اور اینٹی غزل کے نام پر جو مثالیں قائم کی گئی ہیں ان کی بھی کثرت ہے۔ بعض شعراء نے پیکر سازی کی بہترین مثالیں قائم کی، ان میں سب سے پہلا نام ناصر کاظمی کا آتا ہے۔ انہوں نے اکثر اشیاء سے حواسی رشتے قائم کرنے کی کوشش کی، اسی لیے ان کے شعری تجربوں میں تازگی اور ندرت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے اثرات بعد کی نسلوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر، کیسا سنسان ہے سحر کا سما، کیسا سنسان ہے سحر کا سما، پتیاں محو یاس گھاس اداس، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، نہر کیوں سوکھ گئی چلتے چلتے، کوئی پتھر ہی گرا کر دیکھو، بہت سے ہاتھ اگائے تھے میری آنکھوں میں، ہر ایک ہاتھ میں ایک نوک دار خنجر تھا۔ محمد علوی۔ دیکھا تو سب نے ڈوبنے والے کو دور دور، دیکھا تو سب نے ڈوبنے والے کو دور دور، پانی کی انگلیوں نے کنارے کو چھو لیا۔ عادل منصوری۔ عام طور پر یہ بھی بھرم قائم ہے کہ نئی شاعری یا نئی غزل میں مردم بیزاری اور مایوسی ہی مایوسی کا دخل ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ انسانوں سے نہیں، موجودہ عالمی سیاست کے سنگ دلانہ اور غیر بشری رویے سے مایوس ہے۔ شاعر کسی فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، بلکہ واہمے یا فریب نظر سے چھٹکارا پانے کی صحیح کرتا ہے، جسے رد افسوں بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے یہاں انکار اور مسترد کرنے کا رویہ بھی بار بار عود کر آتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی لکیر پر چلتا ہے یا اس کے یہاں کسی اور خوشگوار جذبے یا کسی اور انوکھے احساس اور تجربے کا گزر ہی نہیں ہے۔ آل احمد سرور نے بھی اس ضمن میں ان حضرات پر سخت تنقید کی ہے جو جدید شاعری کو سماج بیزار کہتے ہیں۔ ذرا ان اشعار پر غور کریں جن سے زندگی کے دوسرے کئی پہلو جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستوں سے ملاقات کی شام ہے،
یہ سزا کاٹ کر اپنے گھر جاؤں گا، مظہر امام۔ گھر سے چلے تھے پوچھنے موسم کا حال چال، جھونکے ہوا کے بالوں میں چاندی پرو گئے، ندا فاضلی۔ وہ دیوار کی ٹہنی پہ رک سا گیا چاند، ہوا چلے تو ابھی کروٹیں بدلنے لگے، ومل کشن اشک۔ اینٹوں کی سلطنت میں بلاتا اسے کہاں، آ جاتا وہ تو لے کے، میں جاتا اسے کہاں۔ دشمن پڑاؤ ڈال کے بیٹھے تھے ہر طرف، لاتا اسے کدھر سے، چھپاتا اسے کہاں۔ عتیق اللہ۔ آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی، عادل منصوری۔ نئی ہوا میں مہک ہے پرانے پتوں کی، جو خاک ہو گئے پر شاخ سے جدا نہ ہوئے، ظفر اقبال۔ میں کہ خوش ہوتا تھا پانی کی روانی دیکھ کر، کانپ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر، شہزاد احمد۔ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، احمد مشتاق۔ جدید غزل میں نئے الفاظ، نئے استعارات اور نئی تشبیہات اور ایک مانوس انسانی ماحول فوراً ہماری توجہ کو اپنی طرف منعطف کر دیتا ہے۔ جدید غزل کی زبان کو نئی زبان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تخلیقی عنصر غالب ہوتا ہے۔ تخلیقی زبان خود ایک تجربے کی نوعیت رکھتی ہے، جس کے باعث غزل میں معنی کی نئی جہتوں کا امکان بھی فزوں ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان الفاظ کی پشت پر چھپے ہوئے ان معانی کی جستجو کرنا چاہیے جو بادی النظر میں اور فوراً ہماری گرفت سے باہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اشعار کی بعض مثالیں ملاحظہ کریں۔ میری نیند کاغذ پہ سوتی رہی، میرا خواب سگریٹ میں جل کر گرا، یہ باقر مہدی کا شعر ہے۔ فانوس بہا لے گئیں طوفانی ہوائیں، کٹ کر بھی مگر شمع کا سر تیرتا رہا، وحید اختر۔ بانی ذرا سنبھل کے محبت کے موڑ کاٹ، ایک حادثہ بھی طاق میں ہوگا یہیں کہیں، بانی۔ اب بھی قدموں کے نشاں ملتے ہیں گاؤں سے دور پرے جنگل میں، محمد علوی۔ لوگ تو خود ہی امانت تھے کسی جابر کی، ہم ہی شرمندہ ہوئے دستے تہی پھیلا کر، عتیق اللہ۔ بام خورشید سے اترے کہ نہ اترے کوئی، خیمہ شب میں بہت دیر سے کہرام تو ہے، حسن نعیم۔ پوچھ آؤ کہ میں ویسا ہی کھڑا سوکھتا ہوں، پوچھ آؤ کہ میں ویسا ہی کھڑا سوکھتا ہوں، دیر کتنی ہے مجھے برگو نوا دینے میں۔ پوچھ آؤ کہ میں ویسا ہی کھڑا سوکھتا ہوں، دیر کتنی ہے مجھے برگو نوا دینے میں۔ جدید غزل میں اینٹی غزل کی مثالیں بھی کافی ہیں۔ بعض ناقدوں نے جنہیں سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے، عقیل رضوی نے اسے جدید ذہن کے تخریبی کارروائی سے موسوم کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ ان شعراء کے اس فکری عمل سے جدید شاعری کے ارتقاء کا دائرہ بہرحال وسیع ہو رہا ہے۔ اینٹی غزل کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں جو شعراء کے خوشگوار موڈ کی مظہر ہیں اور جنہیں محض خوش وقتی کا نمونہ کہنا چاہیے، لیکن اس طرح کی مثالیں خال خال ہی ملتی ہیں۔ ظفر اقبال نے اپنے مجموعے کلام کا نام ہی رطب و یابس رکھا ہے، جس میں نصف کے قریب اینٹی غزلیں شامل ہیں۔ بہرحال ہمیں جدید غزل کی بہتر مثالوں کو ہی پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جدید غزل نے اسلوب، لہجہ، استعارات، تشبیہات، تمام تر مرحلے میں ایک نئے تجربے کو پیش نظر رکھا ہے اور مجموعی طور پر ایک جدید غزل کا ایک نیا آہنگ سامنے آتا ہے۔